بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ میک اپ میں ہوگی، پہچانی نہیں جائے گی، صرف اپنی چال بازی اور فائٹنگ کے سٹائل سے پہچانی جا سکتی ہے، اور ہم سب نے دیکھا کہ سنگریلا جیسا فائٹر اسے ہاتھ بھی نہیں لگا پایا تھا۔ اس نے 1 منٹ کے اندر سنگریلا کو زخمی کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسی چال باز عورت ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ کے ماتحتوں نے بھی پوری طرح اطمینان کرنے کے بعد اسے گولیوں سے چھلنی کیا تھا، مگر افسوس وہ بھی مارے گئے اور ہمارے کئی سپاہی بھی۔ دوسری طرف سے کہا گیا سپاہی اور جاسوس مرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اور اہم خبر ہے کہ سونیا ماری گئی ہے۔ ہمارے حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران سونیا اور فرحاد سے شکست کھا کر مجھے ان کے خلاف کارروائی سے روک رہے تھے، لیکن میں نے نہیں مانا۔ میں اتنا ماہر ہوں، میں نے کہا تھا کہ میں تنہا اپنے ماتحتوں کے ذریعے اس سے نمٹ لوں گا۔ آج میرا سر اونچا ہو گیا ہے، میں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ سر، واقعی آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن فرحاد بھی انتقامی کارروائی کر رہا ہے، اسے کس طرح قابو میں کیا جائے؟ تم سونیا کی لاش کے قریب رہو، اسے پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جائے گا۔ وہ فرحاد کی جان ہے، لہٰذا وہ کسی بحروب میں لاش کے قریب رہے گا۔ بابا صاحب کے ادارے سے بھی اس لاش کا مطالبہ کیا جائے گا۔ پوسٹ مارٹم اور تفتیشی کارروائی کے بعد بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والوں کو سونیا کی لاش دے دی جائے گی۔ اس کی لاش لے جانے والوں میں فرحاد ضرور ہوگا، وہ تو ابھی اسٹیڈیم میں کہیں ہے، اور ایک سونیا کے بدلے میں ہمارے کئی سراغرسانوں اور پولیس والوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ وہ جوش اور جنون میں ایسا کر رہا ہے، لیکن سونیا کی لاش کو لے جاتے وقت وہ بھی بابا صاحب کے ادارے والوں کے درمیان ضرور رہے گا۔ تم وہاں انتظامیہ کے ایک کارکن افسر کی حیثیت سے ہو، میں جو کہتا ہوں وہ کرو، لاش کے ساتھ ہسپتال جاؤ۔ میں نے اس افسر کے دماغ سے CIA کے یوگا جاننے والے افسر کا پتہ معلوم کر کے سونیا کو بتایا، پھر بابا صاحب کے ادارے کے انچارج سے کہا اللہ تعالیٰ سونیا کو لمبی عمر دے، وہ بخیریت ہے، لیکن یہاں ایک ڈمی سونیا کو ہلاک کیا گیا ہے۔ آپ امریکی حکام کو دھمکیاں دیں اور سونیا کی لاش کا مطالبہ کریں۔ ابھی اس ڈمی کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، اس کے چہرے کا اچھی طرح معائنہ کیا جائے گا، یہ یقین کیا جائے گا کہ وہ سونیا ہے یا نہیں۔ انچارج نے کہا آج کل پلاسٹک سرجری اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ انسانی گوشت اور پلاسٹک کے ذرات کے مرکب سے چہرہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہم دعویٰ کریں گے کہ ہلاک ہونے والی سونیا ہے، اور کسی بھی تکنیک سے اس کے اصلی سابقہ چہرے کو نہیں دیکھا جا سکے گا۔ بس ٹھیک ہے، آپ امریکی اکابرین کو دباؤ میں رکھیں، میں بھی یہاں کے معاملہ سے نمٹ کر ان سے رابطہ کروں گا۔ CIA کے اعلیٰ افسر نے امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر سے فون پر رابطہ کر کے کہا مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں سونیا اور فرحاد سے نہ ٹکراؤں، سنگریلا کو قاہرہ سے واپس جانے کا حکم دوں، لیکن میں نے کہا تھا کہ میرے علاقے میں سونیا اور فرحاد ہیں، میں انہیں ٹھکانے لگاؤں گا، خواہ اس کے لیے میری ملازمت چلی جائے۔ اب آپ تمام اکابرین کو خوشخبری سنا دیں کہ سونیا کو لاکھوں تماشائیوں کے درمیان ہلاک کر دیا گیا ہے، اور صبح تک میں فرحاد کی زندگی کا بھی دی اینڈ لگا دوں گا۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے بے یقینی سے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سونیا اتنی احمق تھی کہ وہ لاکھوں تماشائیوں کے درمیان تمہاری گولیاں کھا کر مر گئی؟ کیا یہاں کے اکابرین اس احمقانہ خوشخبری پر یقین کریں گے؟ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال لے جایا جائے گا، وہیں ہمارے ایکسپرٹ سراغرساں اس لاش کے چہرے سے میک اپ اتاریں گے، خواہ اس نے عارضی میک اپ کیا ہو، ماسک میک اپ یا چہرے کی سرجری کرائی ہو۔ ہمارے اکابرین کل صبح تک اس کی موت کا یقین کر لیں گے۔ دوسرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ فوج کے اعلیٰ افسر نے وہ ریسیور رکھ کر دوسرا ریسیور اٹھایا۔ بابا صاحب کے ادارے کے انچارج نے کہا جب تم لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ فرحاد مارا نہیں گیا تھا، وہ زندہ ہے، تو تم لوگوں نے سونیا کو قتل کر دیا۔ ابھی قاہرہ سے اطلاع ملی ہے کہ ریسلنگ اسٹیڈیم میں سونیا کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے۔ اگر اس خبر کی تصدیق ہو جائے گی تو پھر ہماری طرف سے جوابی کارروائی میں دیر نہیں لگے گی۔ ہماری اگلی کال کا انتظار کریں۔ اس اعلیٰ افسر کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا، فون بند ہو گیا۔ وہ
فون کے ذریعے تمام اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کو قاہرہ میں بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں بتانے لگا۔ دوسری طرف CIA کا اعلیٰ افسر اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا اس خبر کا منتظر تھا کہ لاش کے چہرے کا میک اپ اتارا گیا ہے یا نہیں۔ اسی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اس نے دروازے پر لگے ہوئے اسپیکر کے ذریعے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، سر میں انسپیکٹر جوزف بول رہا ہوں، سونیا کی لاش کے فوٹوگرافز لایا ہوں۔ CIA کے افسر نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دروازے کا لاک کھول کر کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا، پہلے اس کا ماتحت انسپیکٹر جوزف آیا، پھر اس کے پیچھے سونیا کو دیکھتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جوزف کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ بولا، سوری سر، باہر جو سیکیورٹی گارڈز تھے وہ آرام سے سو رہے ہیں، اپنے ریوالور کی طرف ہاتھ نہ لے جائیں ورنہ آپ بھی سو جائیں گے، آخر میں کتنوں کو لوری دیتا پھروں گا۔ اعلیٰ افسر نے پریشان ہو کر کہا، سونیا کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اور تم اپنے ہتھیار سے میرے ماتحت ہو کر مجھے مار ڈالنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ سر، یہ جو میڈم سونیا ہیں، ان کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ یہ بول سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے حسن کارکردگی سے مر چکی ہیں۔ ابھی اسپتال میں ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ رہی میری بات تو میں آپ کا وفادار ہوں، لیکن میرے دماغ کے اندر جو موجود ہے وہ مجھے یہاں لے کر آئی ہے تاکہ آپ کی یوگا میں مہارت حاصل کرنے کی خوش فہمی ختم ہو جائے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے اعلیٰ افسر کے ایک بازو اور ایک ٹانگ پر گولیاں ماری۔ ریوالور میں سائلنسر لگا ہوا تھا، صرف اعلیٰ افسر کی چیخیں سنائی دیں۔ جوزف نے کہا، منہ بند کرو ورنہ تیسری گولی تمہیں ہلاک کر دے گی۔ وہ دونوں ہونٹوں کو سختی سے بند کر کے تکلیف کی شدت برداشت کرنے لگا۔ جوزف نے ریوالور سونیا کو دے کر کہا، آپ اسے رکھیں، میرے دماغ میں جو ہستی ہے وہ میرے اعلیٰ افسر کی کھوپڑی میں جا رہی ہے۔ ثانی نے اعلیٰ افسر کے اندر آ کر کہا، تم یوگا کے ماہر ہو، مجھے اپنے دماغ سے نکالو۔ وہ بولا، میں بہت تکلیف برداشت کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے انجام کو سامنے رکھ کر چیلنج کیا تھا کہ مجھے سونیا اور فرحاد کو مار ڈالنا ہے یا مر جانا ہے، مجھے مار ڈالو۔ اتنی آسانی سے کیسے مرو گے؟ کیا تم نے کوئی معمولی چیلنج کیا تھا؟ جتنا بڑا چیلنج اتنی ہی اذیت ناک موت۔ تمہارے بازو سے ایک گولی پار ہو گئی ہے، دوسری گولی ران میں دنس گئی ہے۔ جب تک اسے نکالا نہیں جائے گا، جسم میں آہستہ آہستہ زہر پھیلتا جائے گا، تم آہستہ آہستہ مرتے رہو گے۔ ثانی نے سونیا کے پاس آ کر پوچھا، اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑا جائے؟ اس کی سزا تو بڑی عبرت ناک ہونی چاہیے، لیکن تم کب تک اس کے دماغ میں رہو گی؟ یہ موقع ملتے ہی اپنے اعلیٰ افسران کو اطلاع دے گا کہ میں زندہ ہوں، جبکہ مجھے اپنی نمائشی موت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے CIA کے افسر اور اس کے ماتحت جوزف پر فائر کیے، ان کی موت کا یقین کیا، پھر ریموٹ کنٹرولر سے دروازہ کھول کر چلی گئی۔ سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، ریموٹ کنٹرولر کے بغیر دشمن دروازہ کھول کر نہیں آ سکتا، لیکن سائنس موت کو آنے سے نہیں روک پاتی۔ اسپتال کی ایک بیڈ پر سنگریلا اوندھا اور ننگا پڑا ہوا تھا۔ جس تیزاب نے اس کی نکر کے ساتھ اندر کے کچھ گوشت کو بھی جلا دیا تھا، وہ ایسا زخم تھا جس پر دوائیں تو لگائی جا سکتی تھیں، لیکن اس پر پٹی نہیں باندھی جا سکتی تھی اور نہ ہی اس پر کپڑا ڈالا جا سکتا تھا۔ اندر زخم کو کھلا رکھنا لازمی تھا، اس لیے وہ اوندھے منہ ننگا پڑا ہوا تھا۔ جیرالڈ نے اپنے دونوں پہلوانوں سے کہا تھا، سنگریلا کو بے یارو مددگار چھوڑ دو، وہ مرتا ہے تو مرنے دو، کمبخت ایسا ضدی اور جنونی ہے کہ اس نے خود بھی نقصان اٹھایا اور ہمیں بھی نقصان پہنچایا۔ جیرالڈ نے اس کے ذریعے سٹا کھیل کر گھنٹوں میں تقریباً $1 کروڑ جیت لیے تھے۔ ریسلنگ جاری رہتی اور سنگریلا اس کی ہدایت پر عمل کرتا رہتا تو وہ 2 راتوں میں ارب پتی بن جاتا۔ اب سنگریلا کی بدحالی بتا رہی تھی کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہا ہے، پھر یہ کہ سونیا نے مرنے سے پہلے اسے نیم مردہ کیا تھا، فرحاد اسے موت کے منہ میں پہنچا دیتا۔ جیرالڈ نے اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن تقدیر کو یہ قبول نہیں تھا۔ اسٹیڈیم میں جو گولیاں چل رہی تھیں، ان میں سے ایک گولی جیرالڈ کو آ کر لگی تھی، وہ بھی زخمی ہو کر اسپتال آ گیا تھا۔ پرائیویٹ وارڈ کوئی خالی نہیں تھا، لہذا اسے بھی سنگریلا کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اس کی مرہم پٹی کر کے چلا گیا تو میں ان دونوں کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیرالڈ غصے میں مجھ سے بولا،
فیصل درانی یہ ذلیل کمینہ ہمارے بار بار سمجھانے کے باوجود سونیا سے مقابلہ کرنے کی ضد کرتا رہا۔ ایک عورت نے اسے ہسپتال کے بستر پر پہنچا دیا، اسے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ سنگریلا نے کہا، مسٹر جیرالڈ، مجھے ذلیل اور کمینہ کہو گے تو ابھی ایک ہی ہاتھ مار کر تمہیں جہنم میں پہنچا دوں گا۔ ابے تو کیا بستر سے اٹھنے کے قابل رہ گیا ہے؟ چل آ میرے پاس۔ اس نے غصے سے اٹھنا چاہا لیکن کمر سے نیچے کے حصے میں درد کی ایسی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں کہ وہ پھر اوندا گر پڑا۔ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا، میں فولادی ہوں، چند گھنٹوں میں اٹھنے کے قابل ہو جاؤں گا، لیکن بیٹھنے کی جگہ کا گوشت گل گیا ہے، اٹھے گا تو بیٹھے گا کیسے؟ انسان تو صرف اس وقت ننگا ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ تجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہے ابھی تیری ماں تجھے پیدا کر کے باہر ٹہلنے گئی ہے۔ خبردار میری ماں کی بات نہ کرنا، ورنہ کیا کرے گا؟ ابھی تجھ پر تھوک دوں گا تب بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ میں نے کہا نہیں مسٹر جیرالڈ، اپنا تھوک ضائع نہ کرنا۔ سنگریلا میرا دوست ہے، میں پرسوں رات سے اس کے ساتھ ہوں اور پرسوں رات سے فرہاد بھی اس کے اور تمہارے ساتھ ہے، مگر تم دونوں گدھے کے بچے اسے پہچان نہیں پا رہے ہو۔ جیرالڈ نے غصے سے اٹھ کر بیٹھنا چاہا، پھر زخم کی تکلیف سے کراہتے ہوئے بستر پر لیٹ کر بولا، تم سنگریلا کے ساتھ مجھے بھی گدھے کا بچہ کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارے بھی پر نکل آئے ہیں؟ اگر پر نکالنا چاہتا تو پرسوں ہی تم دونوں کو ختم کر دیتا۔ وہ دونوں غور سے اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ اسی وقت سونیا نے کمرے میں آ کر کہا، ہائے فرہاد، تم یہاں کتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہو؟ میری جان سونیا، میں تمہاری لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اب یہ دونوں اپنی آنکھوں سے زندہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں۔ دونوں کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے، وہ سونیا کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ سونیا نے کہا، یہ کتا ریسلنگ رنگ میں بھونک بھونک کر مجھے پکار رہا تھا، میں نے سچ مچ کا کتا بنا دیا ہے۔ دیکھو ننگا پڑا ہے، کتے لنگوٹ بھی نہیں پہنتے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے، بیچارہ ٹائلٹ کیسے جایا کرے گا؟ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا مگر گالیاں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا، وہ چیخیں مار کر تڑپنے لگا۔ میں نے کہا، ایک بار ازبکستان میں تجھے ہسپتال بھیجا تھا، دوسری بار سونیا نے تجھے ہسپتال پہنچا دیا۔ جا، ہم نے تجھے زندگی دی، زخم بھر جائے تو پھر کہیں ٹکرانے کے لیے چلے آنا۔ میں سونیا کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس بات پر سب حیران تھے کہ تبریزی صاحب نے ثنا اور اس کے باپ جلال پاشا کے علاوہ پورس کو بھی بابا صاحب کے ادارے میں آنے کی اجازت دی تھی۔ اس ادارے کی ابتدا سے اب تک کسی ہندو اور یہودی کو وہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تبریزی صاحب ایسے محترم اور پہنچے ہوئے بزرگ تھے کہ پورس کے سلسلے میں ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا۔ آمنہ بھی روحانی علوم کی حامل تھی، دن رات عبادت کر کے روحانیت کے کئی مرحلے طے کر چکی تھی۔ یہ جانتی تھی کہ علم روحانیت سے ماضی اور مستقبل کے اہم اور خفیہ راز معلوم ہوں تو ایسے راز عام لوگوں کو اس وقت تک بتائے نہیں جا سکتے جب تک رضائے خداوندی نہ ہو۔ خود آمنہ روحانیت کی اس منزل کو ابھی تک پہنچ نہیں پائی تھی جہاں تبریزی صاحب پہنچے ہوئے تھے۔ وہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ انہوں نے خلاف توقع پورس کو ادارے میں آنے کی اجازت کیوں دی ہے، لیکن وہ بھی ان سے اس سلسلے میں پوچھ نہیں سکتی تھی۔ یہ یقین تھا کہ جب وہ مناسب سمجھیں گے تو اسے ضرور بتائیں گے۔ پورس خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا تھا، جلد سے جلد لندن سے پیرس جا کر تبریزی صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا۔ پارس اور ثانی نے وعدہ کیا تھا کہ الپا اور تھارن اوین سے نمٹ کر جلد ہی بابا صاحب کے ادارے میں جائیں گے۔ الپا اور تھارن اوین کے ساتھ شیڈو بھی تھا۔ جب علی نے شیڈو کو جزیرے میں قید کیا تو ثانی نے اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کیا تھا کہ شیڈو اندر سے ایک اچھا انسان ہے اور مجرمانہ زندگی سے باز آنا چاہتا ہے۔ اس نے ثانی سے وعدہ کیا تھا، شراب کی بوتل توڑ دی تھی اور کبھی شراب نہ پینے کی قسم کھائی تھی۔ بعد میں الپا نے تھارن اوین کی معمولہ اور داشتہ بن کر شیڈو پر بھی تنویمی عمل کر کے اسے اپنا اور تھارن کا معمول بنا لیا تھا۔ پچھلی بار لندن کے ایئرپورٹ پر پارس اور پورس کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں پتہ چلا تھا کہ تھارن نے اپنی مقناطیسی آنکھوں کے ذریعے الپا پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنی معمولہ اور داشتہ بنایا ہے
اور تارن کے حکم پر شیڈو کو بھی اپنا تابع بنا لیا ہے۔ انہوں نے لندن کے جس ہوٹل میں قیام کیا تھا وہاں ثانی، سنا، پارس اور پورس بھی تھے۔ وہ چاہتے تو الپا کو تارن کے تنویمی عمل کے شکنجے سے نکال سکتے تھے، لیکن یہ طے پایا کہ الپا کو اس کے غرور کی سزا ملتی رہے اور اسرائیلی اکابرین اپنی سب سے زبردست ٹیلی پیتھی جاننے والی سے محروم ہو کر اس کی تلاش میں بھٹکتے رہیں۔ البتہ تھارن اوین پر تنویمی عمل کیا گیا تاکہ وہ جہاں بھی جائے الپا کو جو بھی حکم دے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا رہے۔ اس طرح الپا کو معمولہ اور تابعدار نہ بنانے کے باوجود وہ تھارن کی گرفت میں رہے گی اور تھارن ہمارے شکنجے میں رہے گا۔ شیڈو کو الپا کے تنویمی عمل سے نجات دلائی گئی۔ اس سے کہا گیا کہ وہ آزاد ہے اور کہیں بھی جا کر شریفانہ زندگی گزار کر اپنے پچھلے جرائم کی تلافی کر سکتا ہے۔ شیڈو صبح ہوتے ہی اس ہوٹل سے چلا گیا اور ثانی سے کہہ دیا گیا کہ وہ علی اور فہمی کے ساتھ رہنے کے لیے پیرس جا رہا ہے۔ الپا نے صبح بیدار ہونے کے بعد تھارن اوین کو دیکھا۔ وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ اگر وہ تنویمی عمل کے اثر میں نہ رہتی تو تھارن کو گہری نیند کی حالت میں ہی قتل کر دیتی، لیکن وہ معمولہ تھی، اپنے عمل کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے واش روم سے آ کر شیڈو کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو شیڈو نے سانس روک لی۔ الپا دوسری بار اس کے دماغ میں گئی تو وہ بولا، الپا تمہارا طلسم ٹوٹ چکا ہے، تھارن بھی مجھ پر حاوی نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی اپنی مقناطیسی آنکھوں سے مجھے زیر کر سکے گا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، میرے عمل سے کیسے آزاد ہو گئے؟ میں جیسے بھی آزاد ہوا، تم اپنی فکر کرو، ساری زندگی اپنے ملک اسرائیل اور یہودی قوم کی خدمت کرتی رہیں۔ اب تھارن تمہاری عزت سے کھیل رہا ہے، کیا اب تمہارے دل میں اپنے وطن اور قوم کے لیے جذبہ نہیں رہا؟ میں عجیب کشمکش میں رہتی ہوں، میرے اندر وطن اور یہودی قوم کی بہتری کے لیے جذبہ رہتا ہے اور مجھے اندر سے بے چین کرتا ہے، لیکن میں کچھ سمجھ نہیں پاتی ہوں۔ کیا تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ افسوس میں اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن گاڈ نے میری نیک نیتی کا انعام مجھے آزادی کی صورت میں دیا۔ اب تم جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ الپا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر تھارن کو بستر پر دیکھا۔ وہ ایسی تابع بن چکی تھی کہ اس سے پوچھے بغیر کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے بستر کے پاس آ کر اسے نیند سے جگایا۔ وہ جماہی لیتے ہوئے بولا، کیوں جگا رہی ہو؟ بھاگو یہاں سے، ضروری بات سنو۔ شیڈو میرے عمل سے آزاد ہو گیا ہے اور ہمیں چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ جانے دو۔ شیڈو کی ایسی کی وہ بولتے بولتے چونک گیا، ہڑبڑا کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ کسی دشمن نے شیڈو کو میرے تنویمی عمل سے آزاد کرا دیا ہے۔ کیسے آزاد کرا دیا ہے؟ تم شیڈو سے غافل کیوں رہیں؟ ہماری نیند کے دوران میں کسی دشمن نے یہ چال چلی ہے۔ ایسا دشمن کون ہے؟ اس نے تمہاری جیسی ٹیلی پیتھی جاننے والی پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس نے مجھے ٹریپ کیوں نہیں کیا؟ یہی غور کرنے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے اسے موقع نہ ملا ہو۔ وہ آئندہ ہماری نیند کے وقت ہم پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ جگہ فوراً چھوڑ کر دوسری جگہ جانا چاہیے، اس طرح یہ معلوم ہو سکے گا کہ کوئی ہمیں ٹریپ کر رہا ہے یا نہیں۔ اس نے الپا کی زلفوں کو مٹھی میں جکڑ کر کہا، تیرا یہ مشورہ درست ہے، ہمیں ابھی یہاں سے جانا چاہیے، لیکن یاد رکھ تو میری معمولہ ہے، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گی تو تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دونوں جلدی جلدی اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے جانے لگے۔ پچھلی رات تھارن اوین پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا اور سنا کا معمول اور تابع بنا کر خیال خوانی کے ذریعے سونیا کے پاس قاہرہ چلی گئی تھی۔ اس کی جگہ سلمان آ گیا تھا۔ پارس نے سلمان کا تعارف پورس اور سنا سے کرایا اور انہیں بتایا کہ سلمان ثانی کے والد اور اس کے سسر ہیں۔ پھر سلمان کو بتایا کہ لندن میں الپا اور تھارن کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ سلمان نے پوچھا، اب الپا اور تھارن کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ پورس نے کہا، انکل، اسرائیلی اکابرین الپا کی ٹیلی پیتھی پر تکیہ کرتے تھے، خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں اب وہ اس کی تلاش میں بھٹکتے رہیں اور تھارن اوین بھی الپا کو اپنی ملکیت بنائے رکھنے کے لیے ان یہودیوں سے بھاگتا پھرے، اسے بھی کہیں سکون سے رہنا نصیب نہ ہو۔ سلمان نے پوچھا، کیا وہ دونوں اسی ہوٹل میں ہیں؟ سنا نے کہا، وہ 15 منٹ پہلے ہوٹل چھوڑ چکے ہیں۔ تھارن کے چور خیالات سے پتہ چلا ہے کہ وہ ایک ٹیکسی میں الپا کے ساتھ لندن ایسٹ بورن کے علاقے میں جائے گا، وہاں سے کسی موٹر بوٹ یا لانچ کے ذریعے جرمنی یا فرانس کے کسی شہر میں پہنچے گا۔ سلمان نے کہا، اسرائیلی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل برین آدم کا فون نمبر بتاؤ۔
سنا نے کہا تھار نے الپا سے برین آدم کے موبائل فون کا نمبر پوچھا تھا، وہی مجھے یاد ہے۔ اس نے نمبر بتائے۔ سلمان نے اس نمبر کے ذریعے برین آدم سے رابطہ کیا، پھر کہا میں انٹیلیجنس کے ڈی جی برین آدم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی میں ہی برین آدم ہوں، فرمائیے تمہاری حکومت نے ایک معتبر اطلاع کے مطابق 200 ایٹم بموں کا ذخیرہ کیا ہے۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود الپا کے بغیر کس حد تک خود کو کمزور سمجھ رہے ہو؟ برین آدم نے چونک کر پوچھا کون ہو تم؟ ایک اجنبی ہوں، نام پوچھ کر کیا کرو گے، کام پوچھو۔ تم الپا کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہی کہ وہ ابھی تھارن اوین کے ساتھ لندن چھوڑ کر جرمنی یا فرانس کی طرف جا رہی ہے۔